السلام علیکم دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے انداز۔ دوستو، ہم ہر روز کھانا تو ویسے بھی کھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کھانے کو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تناول فرمائیں تو ہمارے لیے یہ جہاں سنت پوری ہوگی وہاں ثواب بھی ملے گا، اور دنیاوی فوائد جو سائنس کی صورت میں مختلف بیماریوں کی بچاؤ میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہ تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں، اور ایسی کھانا کھاتا ہوں جیسے بندے کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ٹیک لگا کے اس طرح کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ سیٹ وغیرہ پہ بیٹھے ہیں تو ایزیلی ہو کے بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیں، نہ کہ جس طرح کہ آج کل جدید دور کے لوگ لیٹ کے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں ٹیک لگانے کی طرف جو ہے نا ممانت پیغمبر نے فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے۔ اگر دل کرتا یعنی کہ کھانا کھانا چاہتے تو کھا لیتے، نہیں تو ورنہ چھوڑ دیتے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر نعمت دنیا کی موجود ہے، لیکن ناشکری کے طور پہ ہم کھانے سے مختلف عیب نکالتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا رزق دن بدن کم ہوتا ہے۔ اگر رزق بظاہر کم نہ ہو تو یہی شکوہ شکایت آتی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا تناول فرماتے۔ اس حدیث میں سائنسی طور پہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیں، کیونکہ سارا دن ہم ہاتھوں سے مختلف کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو مختلف جراثیم جو ہاتھوں سے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور ہمارے معدے میں صاف کھانا جاتا ہے، جو کہ بیماری کا باعث نہیں بنتا، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے۔ اور تیسری اس حدیث میں بات کوٹ کی گئی ہے کہ اپنے کھانا سامنے سے تناول فرماتے تھے، نہ کہ جس طرح آج ہم لوگوں کے سامنے سے کھاتے ہیں جہاں مختلف تنگ کرنے کی نیت سے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک یعنی کہ مکمل بھرا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے، بلکہ اپنے سامنے یعنی کہ نیچے کی جانب سے کھانا شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی میں ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانا نہ برتے، یعنی کہ یہ آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنا پورا ہاتھ جو ہے نا کھانے میں ڈال لیتے ہیں، انگلیاں بھی، تو اچھا سا نہیں لگتا۔ اس لیے ہمیں بھی ایوائڈ کرنا چاہیے کھانے کو سنت کے مطابق۔ اور 3 انگلیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا استعمال فرماتے تھے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی، اور انہی کو چاٹ بھی لیتے تھے۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاد و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال فرماتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھونک بھی نہیں مارتے اور نہ ہی اس کو سونگتے تھے۔ یہ بہت معیوب سا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کوئی نعمت اور آپ اس کو سونگیں یا اس میں پھونکے ماریں، تو یہ کچھ اچھا سا معیوب سا لگتا ہے، نظر آتا ہے کہ بندے کو سینس نہیں ہے کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے۔ کھانا اگر ایک قسم کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا ایک ہی برتن میں تو بلا تعمد دوسری جانب سے بھی ہاتھ بڑھاتے، یعنی کہ جس طرح آج کے دور میں شادیوں بیاہوں میں پلیٹر وغیرہ پہ کھانا سرو کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی طرف سے بھی نعمت اٹھا سکتے، کیونکہ اکٹھا کھانا پڑا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پاس آتا تو دعا فرماتے، اور کھانے کے اول میں سے
یعنی کہ پہلا لقمہ جو لیتے تو یا واسع و مغفرت ہو پڑھتے، یا واسع شروع میں پڑھتے، المغفرت ہو کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مال کر خشک کر لیتے۔ اور آج کے دور میں ہر انسان مختلف جو ہے نا شکوے وغیرہ کرتا ہے کہ نعمتیں ہیں، پہلی بات ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر تو بہت سارا مسئلہ ہے، لیکن تقریباً نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کو دی ہوئی ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کا ایک مختصر سا ٹوٹکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا۔ کھانا تو ہم ویسے بھی کھا رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونا، یعنی کہ وہ وضو کے زمرے میں، اگر آپ وضو نہیں کرنا چاہتے تو ہاتھ وغیرہ پہلے بھی دھو لیں، بعد میں دھو لیں، یہ آپ کا کھانا آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ حضرت عمر بن سلمہ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر دانے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ ساتھ والے اگر جو آپ کے ساتھ کھانے میں شرکت ہے اگر وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اور ایک بہت ہی اچھی حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ جس نعمت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں الحمدللہ ہو، اس نعمت سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ تو دوستو بے بہا نعمتیں اللہ پاک نے ہر شخص کو دی ہیں، اگر وہ اپنے 5 سے 7 فٹ کے بدن پر غور کریں تو کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں ہلکا پھلکا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ تو پھر آسان نسخہ ہے، طبی نسخہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا نسخہ ہے کہ جو بھی نعمت آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیں، اس نعمت کے بارے میں قیامت میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک لقمہ کھانا کھا لیا اور ایک بوند پانی پی لیا، یعنی کہ کھانا وغیرہ تناول اور پانی وغیرہ آپ نے نوش فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کو کس طرح راضی کریں، تو آپ کھانے کی سنتوں پہ اپناتے ہوئے الحمدللہ اور دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ پڑھ کے کھانے کی برکت بھی لے سکتے ہیں، اور قیامت کے دن نعمتیں جن پہ آپ نے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہا ہوگا آپ کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔